بغیر تو خدا کے لیے اچھے لفظوں میں عورتوں کو پکارا کرو، ان کے کام کو اپریشیٹ کیا کرو، نہ کہ ان کے کردار کشی کیا کرو، ان کے کردار پہ انگلیاں اٹھایا کرو۔ اتنے سے ٹکے کے کام کر لیتے ہو تو دنیا میں جا کے بتا رہے ہوتے ہو کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ آپ لوگوں نے عورت کو گندا کیا ہوا ہے، آپ لوگوں کی اس معاشرے کی گندگی نے، گندی سوچ نے، گندی باتوں نے۔ پیسے دینے وقت تو 1 روپے کی مدد کرنے کے لیے آتے نہیں، آپ خاندان والے لوگ، کوئی رشتہ دار، تو پھر بات کرنے کیوں آتے ہیں، بکواس کرنے کیوں آتے ہیں، عورتوں کو انگلیاں کیوں اٹھاتے ہیں؟ کہوں گی بغیر تو تم لوگ بھی گھر سے نکلو، کام کرو، محنت کرو، کام تو کرو۔ اور سارے کے سارے گھر پہ بیٹھ کے روٹی کھا رہے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے خدا کے لیے اپنی سوچ کو اچھا کریں۔ کسی کی مدد نہیں کر سکتے نا تو اس طرح کی بکواس بھی نہ کریں، عورتوں کو موٹیویٹ کریں۔ کچھ نہیں ہونے والا، یہ انگلی اٹھائیں گے، یہ معاشرہ ہے ایسا، جتنا کچھ ہے وہ سب جس کو شادی کر کے لائیں بس سب اسی سے کروانا ہے۔ بالکل باقی گھر کے جتنے افراد ہیں وہ مر گئے، لولے لنگڑے ہیں، باقی کچھ نہیں کرنے والے۔ سارا جو روٹی پکانی ہے، صفائی کرنی ہے، جو بچوں کو دیکھنا ہے، گھر والوں کو دیکھنا ہے، وہ صرف کلی اس کی ذمہ داری ہے، باقی کسی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور اگر وہ نہیں کرتی تو پھر ناچاکیاں پیدا کروا کے اس کو گھر بٹھا دینا ہے، اور ساتھ ساتھ اگر بچے کی اولاد بھی آگے ہو گئی ہے تو وہ بھی نہیں دیکھنا۔ آگے کیا ہوا، لوگ آپ کو چھیڑتے بھی تھے، تنگ بھی کرتے تھے، تانے بھی دیتے تھے، آواز بھی کستے تھے، آپ کے اس تندور پہ آتے بھی نہیں تھے کہ بھئی یہ عورت ہے تماشا لگا کے بیٹھی ہے، اس کے پاس کیا جانا، کوئی مرد ہو تو تندور کے پاس جائیں، یہ کیا طریقہ تھا؟ ایک عورت رزق حلال کما رہی ہے، محنت کر رہی ہے، کام کر رہی ہے۔ میں تو کہتی ہوں کتنے وہ لوگ جو بیٹھ کے روٹی کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے کمانے والے، اور سارے کے سارے گھر پہ بیٹھ کے روٹی کھا رہے ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک عورت اپنی پریشانیوں سے بھاگی نہیں، ڈری نہیں، گھبرائی نہیں، کام کر رہی ہے، محنت کری۔ تو میں کہوں گی بغیر تو تم لوگ بھی گھر سے نکلو، کام کرو، محنت کرو، کام تو کرو۔ وہ عورت کام کری ہے۔ اور آج کے ہمارے معاشرے میں نا ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ کہ عورت کام تو کر رہی ہے مگر اس کے باوجود اس کو اپنے کیریکٹر کی صفائی دینی پڑتی ہے، اس کو بتانا پڑتا ہے لوگوں کو کہ آج تک میں نے جو کام کیا ہے، میرا کردار اچھا ہے، میں نے اپنی عزت بچا کے کام کیا ہے۔ کیوں بتا رہی ہے عورت؟ آپ لوگوں کی وجہ سے بتا رہی ہے۔ آپ لوگوں نے عورت کو گندا کیا ہوا ہے، آپ لوگوں کی اس معاشرے کی گندگی نے، گندی سوچ نے، گندی باتوں نے۔ پیسے دینے وقت تو 1 روپے کی مدد کرنے کے لیے آتے نہیں، آپ خاندان والے لوگ، کوئی رشتہ دار، تو پھر بات کرنے کیوں آتے ہیں، بکواس کرنے کیوں آتے ہیں، عورتوں کو انگلیاں کیوں اٹھاتے ہیں؟ اپنی بیٹی تک کو پال لی، اس نے بیچاری نے مشکل سے شادی کی، شادی کر کے اس کا گھر، جو بھی ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، مسئلے ہو جاتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے گھر شادی کر دی تو گھر بسا رہے گا، وہ سامنے والے کیسے پتہ چلے گا، کون دیکھنے والا تھا اس بیچاری کے گھر میں، وہ آ کے پھر گھر بیٹھ گئی ہے، کیا وجہ، کیا جہیز نہیں دیا ہوگا بیچاری نے، کوئی مسئلے ہوں گے، وہ آ کے 7 سال ہو گئے گھر بیٹھی ہے، اپنی اب نواسی کو بھی پال رہی ہے تندور چلا کے۔ تو خدا کے لیے اپنی سوچ کو اچھا کریں، کسی کی مدد نہیں کر سکتے نا تو اس طرح کی بکواس بھی نہ کریں، عورتوں کو موٹیویٹ کریں۔ اس طرح کی عورتیں ایک ہاتھ ہیں جن کو آپ گن لیں، ہارڈلی کوئی ایسی مثال ہے۔ باقی کتنی عورتیں ہیں جو خودکشی کر لیتی ہیں، جان دے دیتی ہیں، گھر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، ماں باپ کے علاج کی وجہ سے، اتنے اخراجات افورڈ نہیں ہوتے ہیں، گھر سے بھاگ جاتی ہیں، مر جاتی ہیں، کود جاتی ہیں، زہر پی لیتی ہیں۔ یہ مثال ہے۔ بغیر تو خدا کے لیے اچھے لفظوں میں عورتوں کو پکارا کرو، ان کے کام کو اپریشیٹ کیا کرو، نہ کہ ان کے کردار کشی کیا کرو، ان کے کردار پہ انگلیاں اٹھایا کرو۔ اپنے اتنے سے ٹکے کے کام کر لیتے ہو تو دنیا میں جا کے بتا رہے ہوتے ہو کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ عورت اپنے پردے کے ساتھ کام کریے، مشکل میں، کتنی مشکل میں ہوگی، تندور پہ بیٹھتی ہے خود، آپ کو سیریسلی سلوٹ ہے آپ کی، کیونکہ پوری جو ایک سٹوری ہے وہ اتنا بتا کے بھی ان لوگوں کا کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہونے والا، یہ انگلی اٹھائیں گے، یہ معاشرہ ہے ایسا۔ مگر آپ جیسی عورتوں کو سلام ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ کام کر رہی ہیں، اپنے بچے پال رہی ہیں، اپنا گھر دیکھ رہی ہیں، اور اپنے کیریکٹر کے ساتھ، اپنے پردے کے ساتھ پوری دنیا کے لیے مثالیں ایسی عورتیں۔ سلام کرتی ہوں میں آپ کو۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اب جن لوگوں نے مجھ پہ انگلیاں اٹھائیں، پھر میں نے ان کو اپنا مطلب میرے کردار کو انہوں نے دیکھا، سمجھا، پھر انہوں نے مجھے انہی انگلیوں نے جو اٹھا رہے تھے وہ نیچے ہو گئیں، اور ان کی نظریں جھک گئیں، اور وہ میری تعریفیں کرنے لگ پڑے اور سلام کرنے لگ پڑے، اور پھر مجھے اللہ نے عزت سے نوازا۔ اس طرح پھر میں نے روٹی بھی کم ریٹ پہ دی۔ گورنمنٹ کا آرڈر تب 6 کا تھا تو میں 5 ہی روٹی سیل کرتی تھی۔ تو سفید پوش عورتیں میرے پاس بہت آتی تھیں، اور بہت سے لوگ یہ ایون مانگنے والی جو ہے نا، انہوں نے میرا نام سخی باجی رکھا ہوا ہے۔ سخی باجی وہ مجھے کہتی ہیں۔ میں نے کبھی کسی سے روٹی کے پیسے نہیں مانگے، کیونکہ یہ کام میرا ایک ایسا ہے جو میں نے کام کر رہی ہوں، وہ کام بھی ایک ایسا ہے کہ دل نہیں چاہتا، یہ روٹی اللہ کا وعدہ ہے
میرا نہیں. آپ نے آٹا بھی گوندا ہے, سب کچھ, تندور بھی لگائی ہے, بہت, اور لکڑیاں جلائی ہیں, بہت اسٹرگل کیا ہے, بہت اسٹرگل کیا ہے. اور اللہ پاک نے شکر ہے, میں درود پاک بہت کثرت سے پڑھتی تھی ہر وقت. وہ درود پاک سے میرے بڑے معاملات اللہ تعالیٰ نے, جو لوگوں کی نظر اٹھتی تھی وہ نیچے ہو گئی. میں آپ کو بتاؤں, ابھی تو آپ کی جو بیٹی ہیں جن کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے, جی جی, اور وہ آپ کے گھر بیٹھی ہیں ابھی, انشاءاللہ بہت جلدی وہ کام پہ لگ جائے گی. وہ ابھی تو بچی اس کی 7 سال کی ہے, اس کو دیکھ رہی ہے, کیونکہ ماں اتنی اسٹرانگ ہے, ماں کام کر رہی ہے, اپنے پیروں پہ کھڑی ہے, وہ بھی کل کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے اپنی بچی کو پالے گی. بالکل ایسے ہی ہے. اب دیکھیں آپ, سسرال والوں کا نہیں پتہ چلتا اندر دل میں کیا چل رہا ہے. وہ بہت امیر لوگ تھے, بہت امیر لوگ تھے, تو مجھے کیا پتا ان کے دل میں یہ تھا کہ چلے ان کی ماں تو کام کرتی ہے تو ہمیں ایز اے نوکرانی لے جاتے ہیں اسے. اللہ, یہ سوچ کے وہ لے کے گئے. انہوں نے جیسے ہی میری بچی کو لے گئے ہاتھوں ہاتھ, جو میری بیٹی کی ساس تھی نا, وہ مجھے کہتی تھی کہ آپ میری بیٹی ہو, مجھے بیٹی کہتی تھی, اور سے بیٹی بیٹی کر کے میری بیٹی ہاتھوں ہاتھ لے گئے. اور میری بیٹی بہت پیاری تھی, بہت پیاری, جو بھی دیکھتا تھا نا آپ اتنی پیاری ہیں تو بیٹی کتنی پیاری, بہت پیاری تھی وہ بیچاری. اور اس کے ساتھ بہت کچھ ہوا ہے, بہت کرائسس. اس کے غم میں میں بیمار ہو گئی. اس کے غم میں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ مجھے شوگر ہو گئی, بلڈ پریشر ہو گیا, گلے کے تھائرائڈ, پتے کا آپریٹ ہو گیا, کافی معاملات ہو گئے بچی کے غم میں. ورنہ میں ہمت نہیں آ رہی تھی. میں نے اسٹرگل میں کما کر بچی کی شادی کی, اس کو اچھے طریقے سے, مطلب میں ان کی حیثیت پہ چلی, وہ میری حیثیت پہ بھی نہیں چلے, وہ لوگ میری حیثیت پہ بھی نہیں چلے. اور انہوں نے مجھے ملنے نہیں دیتے تھے, میری بچی سے ملنے نہیں دیتے تھے, اس کو میرے گھر نہیں آنے دیتے تھے, اور کھانا نہیں دیتے تھے. بڑے ظالم قسم کے لوگ ان کے دماغ میں ہوگا نا کہ ایک تندور والی کی بیٹی سے شادی کی ہے, اس کو وہاں تانے بھی دیتے ہوں گے. بہت کام والی سمجھ کے لے کے گئے, اس کو کام والی سمجھ کے لے کے. تو کام والی کو پتہ ہے, کام والی کا بھی حق حقوق ہے, وہ بھی روٹی مانگتی ہے, وہ بھی تنخواہ دیتے ہیں اس کو بھی. بالکل. تو پھر اور کام, جو ہمارے گھر میں ہیلپرز ہیں جو کام کرتے ہیں, ہم لوگ تو ان کو اتنی عزت دیتے ہیں, اور اب تو معاشرہ بڑا بدل گیا, اب ایسا نہیں ہے. تو یہ جو شادی کر کے لے کے جاتے ہیں, یہ اس سے بھی بدتر حال کرتے ہیں. پھر میرے میاں نے مجھے سپورٹ کیا, میرے میاں نے مجھے سپورٹ کیا. تو ڈاکٹر نے منع کیا, انہوں نے کہا اگر آپ کو بیٹی نہیں نا اپنی چاہیے, آپ ہمیں دے دو, لیکن آپ اس کو سسرال مت بھیجنا. اتنے برے حالات, اتنے برے حالات ہیں میری بیٹی کے. اللہ نے نئی زندگی دی اسے, اور میری نواسی کو بھی. اور میں نے اسٹرگل کر کے اور پیسہ کمایا اور اپنی بیٹی پہ لگایا. اور باپ اپنی بیٹی کو بھی نہیں پوچھتا؟ نہیں, میرے نہ کبھی نہیں ملنے آئے, کبھی برتھ ڈے پہ نہیں ملنے آئے, کوئی پیسہ کبھی دینا, کوئی دن دیہار پہ نہیں ملنے آئے, کبھی اس کو آج رکھتے تک نہیں ملنے آئے. تو میں اپنی نواسی سے کہتی ہوں, اس کو بتاتی ہوں اب کہ آپ کے بابا ہیں ادھر جانا, وہ کہتی ہے نہیں, وہ میرے میاں کو بابا کہتی ہے. کس قسم کے لوگ ہیں, شادی کر کے لے کے جاتے ہیں اور بچی کو, اور گھر لے جا کے تو پھر اس طرح کرائسس پہ کرائسس آئے میرے لیے. ذمہ داریاں, سارا کام گھر کا. یہ نانیوں کے کتنا کر رہی ہے, دادیاں تو چومتی ہیں اپنی پوتیوں کو, اپنے پوتوں کو, ہیں ان کا گوں منہ صاف کرتی ہیں, ان کو پالتی ہیں. مین زیادہ دادیاں, کیونکہ دادیوں کے ساتھ رہتی ہیں. نانیوں کے پاس تو کبھی کبھی آتے ہیں, اور وہ نانی ذمہ داری لے کے بیٹھی ہے ابھی بھی. میں آپ کو بتاؤں, اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جو ہوں نا, یہ کوئی بھی ایسی کوئی پرابلم آ جائے, کوئی ذمہ داری آ جائے کبھی, ٹھیک ہے, کوئی بیمار ہے اور کسی کو آپ کو علاج کرنا پڑ جائے, خرچہ کرنا پڑ جائے, اس کی خدمت کرنی پڑ جائے, تو مجھے لگتا ہے یہ تو تحفتاً اللہ تعالیٰ اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں ہے, جس کو اللہ پسند نہیں کرتا نا, اللہ تعالیٰ اس سے نیکی کروانا ہی نہیں چاہتا. اس کا مطلب وہ لوگ نالائق تھے, جاہل تھے, جنہوں نے گھر آئی ہوئی نیکی کو پالنے کے بجائے, اس کا خیال رکھنے کے بجائے, اس کی خدمت کرنے کے بجائے, اسے سہارا دینے کے بجائے, اسے ماں باپ کا پیار دینے کے بجائے, انہوں نے اٹھا کے وہ آپ کی جھولی میں ڈال دی. میں نے پوری سپورٹ کی, ادھر پوری سپورٹ کی میں نے. مطلب میں ان کو کچن, ان کو سب چیزیں میں اپنی بیٹی کو پرووائڈ کرتی تھی کہ کسی طرح اس کا گھر بچ جائے اور یہ بس جائے. ارے چھوڑیں, آپ خود سنبھال رہی ہیں, وہ کل خود سنبھالے گی. میں آپ کو بتاؤں, بس اللہ نے آپ کو چن لیا ہے. میں اپنے والدین کی بھی خدمت کر رہی ہوں, میں اپنے ماں باپ کو بھی سنبھال رہی ہوں. دیکھیں جتنی بھی عورتیں نا جو دیکھ رہی ہیں, میں آپ کو بتاؤں, ہمت نہ ہارا کریں. میں تھوڑی دیر پہلے غصے میں آ گئی تھی, میرے غصے کو سیریس نہ لیجیے گا, میں پیار والی بھی ہوں, بہت پیار سے بھی بات کرتی ہوں, مگر دل سے بات کرتی ہوں. دیکھیں, ہمت نہیں ہارنی چاہیے, خودکشی نہیں کرنی چاہیے, گھر بیٹھ کے ڈپریشن کا شکار نہیں ہونا چاہیے, بیمار نہیں ہونا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے اور آپ کے کندھوں پہ ذمہ داری کے بوجھ آ گئے ہیں, تو وہ ذمہ داری کے بوجھ آپ اٹھائیے نا, مزے سے اٹھائیے. مردوں کو شانہ بشانہ نکل کے کام کیجیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے جیسے اپنے پردے کا بھی خیال رکھا, کام بھی کیا, عزت بھی کمائی, پیسہ بھی کمایا, اسی طرح آپ لوگ بھی اپنے حساب سے کام کیجیے, عزت بھی کمائیے, پیسہ بھی کمائیے, اپنی ذمہ داریاں اٹھائیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے, اور یہ ایسی آزمائش ہے جس میں آپ نے پورا اترنا ہے. ٹیک اے بریک.